السلام علیکم دوستو، اے کے ٹی وی کے معزز ناظرین، خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، آج کی سٹوری میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈبل شاہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا اور کس طرح سے وہ قانون کے شکنجے میں بھی آیا اور پھر قانون کے شکنجے سے نکلا بھی، اور پھر کس طرح سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ڈبل شاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا، اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے، وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا۔ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے کر آئے، اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سا اسکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کر دیتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، اور پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ وہ پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے، جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے ان سے سوال کیا، آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے، اور ان میگا پروجیکٹ کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھی پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری کے نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دیکھ کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کی خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گجرانوالہ ڈویژن میں کوہرام برپا ہوا، اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے، یہ شخص تھا سید ثبت الحسن عرف ڈبل شاہ۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹس اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی، اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے، چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہے۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے۔
پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے پلی بارگین کی بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شبرات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے گئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیے کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ وہ ہر لحاظ سے کامیاب ثابت ہوا۔ وہ اسکول ٹیچر تھا، وہ معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا۔ اس نے فراڈ شروع کیا اور 18 ماہ میں 7 ارب روپے کا مالک بن گیا۔ نیب نے اسے پکڑ لیا۔ نیب ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود اس سے 4 ارب روپے نہیں نکلوا سکا۔ سزا ہوئی اور وہ بڑے آرام سے سزا بھگت کر باہر آ گیا۔ اس نے قید کے دن بھی جیل کے اسپتال اور سیکنڈ کلاس میں گزارے۔ اسے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں، چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیئر تھا۔ اس نے اب کسی اور کو کچھ ادا نہیں کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ایک سابق ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانوں سے کم نہیں ہوتی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کے سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔ لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجیے۔ سید سبت الحسن شاہ عرف ڈبل شاہ کو رہائی کے 16 ماہ بعد اکتوبر 2015 میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا۔ یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جایا گیا اور اس کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی، یہ گھر آیا، لیکن پھر یہ شخص 30 اکتوبر 2015 کو انتقال کر گیا۔ یہ شخص 4 ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔ ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائیداد، خفیہ اکاؤنٹس، کیش رقم، فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا۔ وہ جائیداد، وہ رقم، وہ پلازے اور وہ خفیہ اکاؤنٹس آج کہاں ہیں؟ دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی، ہمارے نہ ختم ہونے والے لالچ اور ہماری لامتناہی حرص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور اصل حقیقت یہی ہے۔ ہم انسان اپنے گرد لالچ کی وسیع دیوار بناتے ہیں، ہم مال جمع کرتے ہیں، ہم دوسروں کی عمر بھر کی کمائی لوٹتے ہیں اور قارون کی طرح خزانے بناتے ہیں، لیکن آخر میں ہم چپ چاپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہ مال دوسروں کے کام آ جاتا ہے۔ نور جہاں کا مقبرہ نشیوں کی پناہ گاہ بن جاتا ہے اور شاہ جہاں کے تاج محل میں انگریزوں کے گھوڑے باندھے جاتے ہیں۔ ہم انسان ان چونٹیوں سے بھی بدتر ہیں جو عمر بھر اپنے جسے سے بڑے دانے کھینچتی رہتی ہیں، انہیں کھینچ دھکیل کر بلوں تک لاتی ہیں، اور جب دانوں کا انبار لگ جاتا ہے تو وہ ان کے سرہانے گر کر مر جاتی ہیں، اور پھر ان کی عمر بھر کی جمع پونجی چوہوں کا نوالا بن جاتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ چونٹیاں ہیں۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، ہم انسان جانتے ہیں ہم خسارے کے سوداگر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔